الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جو نیک حاجات گھن کے انہاں دی برابری بستے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد جیڑے جیڑے مؤمنین اور مؤمنات دنیا تو ٹر گئن بالخصوص جو تو حاضرین دے مرحومین ہیں انہاں دی بلندی درجات وسط بھی مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد جس مقام دے بھی مؤمنین اور مؤمنات مریضن بالخصوص حاضرین چوں یا حاضرین دے عیال چوں انہاں دی صحت یابی وسط بھی مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی جتھاں جتھاں بھی مؤمنین بے اولاد ہیں انہاں دی حیات علی اولاد نرینہ وسط بھی مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد جس مقام دے اتے بھی علی والے وسطن علی والے آندے تحفظ اور اتحاد وسط بھی مل کے صلوات پڑھو پورا شوب دور ہے ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا حضرت امام زمانہ علیہ السلام دی آمد و سلامتی وسطیں اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دعا ہے مالک اللہ تمام برادران بزرگان میری امامہ بھینن دا اس مقدس ذکر ٹر آیا عبادت شمار فرماوے جو جو نیک حاجات گھن کے آئے مالک اللہ بارہویں مولا دے صدقے اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے جتنے مومنین اور مومنات دنیا تو ٹرگن بالخصوص جو تساں حاضرین دے مرحومین ہیں مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے جتنے جتنے بھی مومنین اور مومنات مریض ہیں مالک اللہ ذکر دے صدقے انہاں نو صحت کلی عطا فرماوے جتنے جتنے بھی مومنین بے گناہ قید ہیں مالک اللہ انہاں دیاں قیداں جلد رہا فرماوے اور پورا آشوب دور ہے مالک اللہ ذکر دے وارث امام دا جلد ظہور فرماوے بہترین ذریعہ ہے دعاواں دی قبولیت دا آل محمد تے صلوات سارے احباب مل کے اچھی صلوات پڑھو اللہم نہایت قابل احترام سامعین مومنین میرے برادران میرے بزرگان میرے واجب الاحترام لکھ حمدن اس اللہ دے جس اللہ نے تے کو تمہیں کو علی اور اولاد علی جیسے رہبر عطا فرمائے میرے نالی میں تھوڑا تھوڑا سر ہلے سو میں تھوڑے علاقے دا ہاں او بھئی آصف تو کو رعایت دے گا میں رعایت کیا جو میں تو ایک بندے دا نا چاہ کے سنجان دا اللہ تو کو سلامت رکھے او مالک دا جتنا بھی شکر ادا کروں نہیں کر سکتے جو اللہ نے تے کو تمہیں کو علی اور اولاد علی جیسے رہبر عطا فرمائے میرے بھائی ہونا ماشاءاللہ بڑے سنے جائیں انداز جناب ہونی دے سامنے گفتگو کریں دے پہ ہن میرے بھی دل آگئے جو آیت مودت دی تلاوت کر کے جناب کو دساواں جو آیت مودت دا در حقیقت شان نزول کیا اے آیت آئی کرنا ہے این آیت دا مقصد کیڑا ہا این آیت دے زمین پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیاں کو کیا آئے اس آیت دے زمین میرے پنجویں آقا مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے معصوم امام نے اس آیت کو سامنے رکھ کے میرے امام نے دسایا کیا ہے ایو کو جناب کو دسامنے اس آیت دشان نزول فتح مکہ تو بعد بہت سارے لوگ گئے پیغمبر اسلام دے خدمت ایویں نہیں گئے اس وقت دا رواج ہا جیڑا سکہ ہا اشرفیاں دی صورت جہا لوگ اشرفیاں دیاں تھیلیاں بھر کے پیغمبر اسلام دی خدمت پہنچن جو ونیوں پیغمبر اسلام نے در در تے ون کے وستیاں جو ون کے شہراں جو ون کے لوگوں کو اللہ دا دین دسائے اور لوگوں کو اللہ دا دین دسینے ہویا پیغمبر اسلام نے جڑیاں عزیتاں جھیلیاں جتنا پیغمبر اسلام تے اس وقت دے لوگاں نے ظلم کیتا ہے حتیٰ طائف دے لوگاں نے پتھر مارے پیغمبر زخمی ہویا ہے لہذا کیوں نہ ہوئے جو جلوں ون کے اے پیسے اے اشرفیاں دیاں تھیلیاں چاہ کے پیغمبر کو دیوں تے ون کے آنکھوں اللہ دے نبی تے دین دی بڑی خدمت کی تھی دین واسطے بہت ساریاں مشکلات جتھیانی اسا یہ سارے دے سارے ٹر کے آئے ہیں تے آکے تو آکوں اس دا عجر دیونا چاہنے ہیں اے سارا پیسے جو وان کے دیسوں اللہ دے نبی کو آکسوں یہ عجر ہی بھی تاریخ دی جنائن پیغمبر اسلام دے خدمت پیغمبر اسلام اپنے صحابیاں دے درمیان صحابیاں کو درس دیندے بیٹھے ہیں اے لوگ آئین آکے ایویں اشرفیاں دیاں بھری ہویاں تھیلیاں آکے پیغمبر دے سامنے کھول دیتیاں نے آکے ادن یا رسول اللہ تساں لوگاں تک دین پہنچائے بڑی مشکلات ڈٹھن بڑے مشکلات دیکھن تو بعد تساں حتیٰ اس حد تک زخمی بھی ہوئے ہو اے اساں تو اگوں اس دا عجر دیونا ہے جنہاں عجر دی گال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیویں اشرفیاں سامنے پیان اللہ دے نبی نے اشرفیاں دی مٹھ بھری ایویں جڑے لوگ دیوانے بیٹھن چاہ کے انہاں لوگاں دے منہ تے مار کے پیغمبر اسلام فرمیندن میں کو یہ دسو کیا تساں میں محمد کو دنیا دار سمجھے کیا تساں میں محمد مصطفیٰ کو دنیا دار سمجھے جدہ ایک گل کی تھی پیغمبر اسلام نے مالک نے جناب جبریل کو بھیجے جبریل
ون میرے حبیب کو آگ چاہے لوگ تیرے کو ٹور کے آئے بیٹھے انہوں کو آگ میں کو تو آدھے دنیا دے مال دی ضرورت نہیں، اگر کر سکتے ہو تو میری اہل بیت نال مودت اختیار کرو۔ کتاب دا نام ہے غالباً مولا امام محمد باقر علیہ السلام دے اے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام محمد باقر علیہ السلام تو اے حدیث نقل ہے قبلہ۔ اس حدیث دے اندر مولا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے صحابیاں دے اندر موجود ہیں۔ میرے امام اس آیت دی تشریح کرنے ہوئے نظر آنن، آدھے بیٹھن قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام نے آیت پڑھی تے آیت پڑھن تو بعد اس آیت میرے امام نے کوئی ترجمہ نہیں کیتا، اپنے صحابیاں نو نہیں دسایا یہ آیت آئی کدائیں دے آون دا مقصد کیا ہا، بلکہ میرے امام آدھے بیٹھے ہیں بنی الاسلام علی خمس۔ اوے آؤ میں محمد باقر دے صحابی دے تابعو، آج میں محمد باقر تو آپ کو دساونا چاہنا جو اسلام دیاں بنیاداں، اسلام دے رکن کتنے ہیں۔ امام پہ فرمائن اسلام دے بنیادی رکن ہیں پانچ جدہ میرے امام نے آکھے نماز، روزہ، حج تے زکاة۔ میرے امام اے چار دسن تے میرے امام ہو گن خاموش۔ جنہ میرے امام خاموش ہیں، میرے امام دا ایک صحابی ہے جنہ نا تاریخ نے زرارہ ابن آیون لکھے۔ میرے امام دی محفل جو یہ بندہ کھڑا ہویا ہے، میرے امام دے سامنے میرے امام نال مخاطب ہو گیا دے آقا اے تدسا چھوڑے ہوئے جو بھی اسلام دے بنیادی رکن پانچ ہیں، پہلا نماز، دوجا روزہ، تریجا حج، چوتھا زکاة، چار دسیا وے تے پنجواں دسیا نوے۔ میرے امام نے فرمایا زرارہ سن میں محمد باقر دساونا چاہنا، جدہ میں دسے ساں میرے اس مجمع دے اندروں کچھ لوگ او حسن جڑے خوش حسن اور کچھ لوگ او حسن جڑے پریشان حسن۔ زرارہ دے آقا دساؤ، میرے امام دے آواز آندھی ہے نماز، روزہ، حج، زکاة اے چار، آقا تے پنجواں۔ میرے امام نے اپنے سینہ مبارک دوتے ہاتھ مارے تے فرمینن الولایت لنا، پنجوی اسادی ولا ہے۔ میں ادرانہ حجیتا صحابی ہے میرے امام دے میں سامنے مخاطب ہو کہہ دے آقا نماز، روزہ، حج، زکاة تے پنجویں ہے تو ہادی ولایت، آقا اید سو انہ ساریاں جو افضل کیڑی ہے۔ میرے امام نے دوبارہ اپنے سینے دے ہاتھ مارے تے فرمائنن والولایت لانا، انہ ساریاں تو افضل اسادی ولا ہے۔ زرارہ میں میرے امام دے نال آگے کھڑ گیا دے آقا اگر محسوس نہ فرماؤ تو دلیل دے سکتے ہو۔ میں ادرانا امام ہوندہ ہی ہوئے جڑا بغیر دلیل دے گل ہی نہ کر رہے۔ میرے امام نے فرمایا زرارہ میں امام تو دلیل منگ دیں، تو اگر نامی آکھیاں تو میں محمد باقر دلیل نال گل کر رہا۔ آقا اچھا دساؤ نماز، روزہ، حج، زکاة انہ ساریاں تو افضل ہے تو آدھی ولا، مولا اتمہ ربانی فرماؤ دلیل دے ہوا۔ میرے امام نے زرارہ دے پاس ڈٹھے تے دیکھ کے فرمائن زرارہ تے کوئی پتہ ہے نماز ہر شخص تے واجب ہے؟ زرارہ دے جی آقا۔ وقت فرمینن زرارہ تے کو اے پتہ ہی تا ہو سی اللہ نے حکم دیتا ہے اگر نماز اٹھی کے نہیں پڑھ سکدا، کھڑ کے نہیں پڑھ سکدا تو ود بہے کے پڑھ۔ جی آقا معلوم ہے۔ وقت فرمینن زرارہ تے کو اے پتہ ہی تا ہو سی اللہ نے آکھے اگر بہے کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے پڑھ تے کو اے پتہ ہے، آدھے جی آقا پتہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا زرارہ میں امام ہاں بغیر دلیل دے گل کریندہ ہی نا، نماز، روزہ، حج اور زکاة ان چار چیزوں نے اندر اللہ دی ذات نے اپنے انسان کو رعایت گنجائش دیتی ہے، معافی نہیں دیتی۔ اللہ دے نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بہے کے پڑھ، اگر بہے کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، اگر لیٹ کے ہاتھ دے اشارے نہیں کر سکتا مالکہ دے اکھاں دے اشارے نال پڑھ تو قبول میں رحمان کرے سا۔ امام فرمیندن اللہ دی ذات نے نماز دے اندر اے رعایت گنجائش دیتی ہے، معافی نہیں دیتی۔ آدھے آقا ٹھیک ہے، بات امام فرمیندن نماز سن کے دے بات اگلا میرے اللہ امام نے فرمائے اللہ دی ذات نے روزے دے اندر بھی اپنے انسان کو رعایت گنجائش دیتی ہے۔ آقا کیویں؟
میرے امام فرمائیں روزہ ہر بالغ و عاقل دے اوتے واجب ہے، لیکن اللہ کی ذات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَإِن كُنتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے انسان کو کہ میرا بندہ گھبرا نہیں، لا اکراہ فی الدین، میں اللہ کی ذات نے دین جبر نہیں رکھیا، میں اللہ پیادہ روزہ ہر بالغ و عاقل اور صحت مند دے ہوتے واجب ہے، لیکن اگر بیمار ہی میں مسئلہ نہیں روزہ چھوڑ دے، ماہ رمضان نے مبارک تو بعد جنہ صحت مند ہوئیں، میں اللہ اتنا کریم ہاں جنہ صحت مند ہوئیں اون قضا روزے کو رکھیں تو چاہ میں اللہ تیرے نام اعمال رمضان دے روزے دا ثواب۔ اگر مریض ہی میں نہیں رکھ سکتا مسئلہ نہیں، وقت مالک امام فرمیندن اللہ کی ذات نے کہ اگر سفر کرنا تیری مجبوری بڑھ گئی ہے، جو اگر تو اے سفر کرنا تیرے واسطے بے حد ضروری ہے، اللہ دے تو ون سفر کر مشکل نہیں، تیرا روزہ قصر ہوئے سی نماز تو بعد روزے دی قضا کر چھوڑے، میں اللہ تیرے نام اعمال رمضان دے روزے دا ثواب لکھ چھوڑے ساں۔ زرارہ نماز سنی آئی، روزہ سنی آئی، وقت ہون اللہ دی ذات نے آکھے حج، اللہ دی ذات نے جدہ حج دا کہ میرے امام فرمیندن اللہ نے حج دے اندر بھی گنجائش رعایت دیتی ہے۔ آدھے آقا او کیویں؟ میرے امام فرمایا اللہ دی ذات نے حج صاحب استطاعت دے واجب کیتا ہے، جڑا پردہ ہی نہیں ہون تا آج کل تا حج ہاتھ بھی نہیں کھتن دینا، آج کل تا حج او میں کہ جڑا کل پچھلے سال 2 سال پہلے استطاعت رکھدا جو حج تے ویساں 5-4 لاکھ کٹھا کی دی ودا ہون او جتنے تک 15 کٹھا کرے سی اس تک ٹور ہی ویسی، لیکن اے دیکھو نا اللہ دی ذات نے حج دے اندر بھی رعایت گنجائش صاحب استطاعت پھردیں ون حج کر رہا، اگر نہیں پھردا اللہ نے تیرے تے معاف کر چھوڑے۔ اتھے زرارہ گل کیتی ہے آقا اے فرماؤ جیڑا بندہ پھردے او ویندے اپنے نام اعمال حج دا ثواب لکھوان دے تے ایک غریب ہے جیڑا پھردہ نہیں ہوندا دل یاد ہے جو میرے نام اعمال حج دا ثواب ہوئے۔ میرے معصوم امام مسکرین تے مسکرا کے زرارہ دے پاسے دیکھ کے آدن زرارہ او غریب پریشان نہ ہوئے، اے اللہ کی ذات نے ای پھران والے کو صاحب استطاعت کو ای خان کو ای سردار کو سال ایک موقع دیتا ہے، جیڑا نہیں پھردا اللہ کی ذات نے وہ اپنے علاقے دے اندر حکم دیتا ہے جیڑی دیوہار جمعے دی دیوہار ہوئے لگا ہوا نماز جمعہ تو پڑھ چا، اللہ ان صاحب استطاعت کو مقبولیت دی سند نہیں دیتی، بلکہ اللہ نے غریب کو آکے وان نماز جمعہ خلوص نیت نال تو پڑھ میں اللہ تیرے نام اعمال حج مقبولہ دا ثواب لکھ چھوڑے تھا۔ امام فرمانن چوتھی زکاة، معذرت نال میں کوئی جلدی میں تاؤں سے ون کے اس تو بعد ایک مجلس پڑھنی ہے جاؤں۔ اللہ کی ذات نے انسان کو میں ادرنا آسانیاں یا آسانیاں دیتے ہیں۔ امام فرمانن چوتھی زکاة، اللہ کی ذات نے زکاة دے اندر بھی رعایت گنجائش دیتی ہے۔ آقا او کی میں امام فرمانن زکاة دا ایک نصاب ہے 845 842 یا 844 کلو گندم، اگر تیری ہو پئی ہے تو تیرے تے زکاة واجب ہے، اگر 839 40 کلو ہی تیری گندم ہوئی ہے امام فرمانن تیرے تے زکاة معاف ہے۔ اللہ اگر چاہوے آتا آگ سکدا 2 بوریاں تھے نہیں، ایک آپ کھا ایک میرے نات دے۔ امام فرمانن اللہ کی ذات نے اس دے اندر بھی گنجائش دیتی ہے، جو اگر صاحب نصاب نئے نصاب تک نہیں پہنچا میں اللہ نے تیرے تے زکاة دا حساب ختم کر چھوڑے معاف کر چھوڑے۔ ہون امام فرمانن زرارہ سون نماز روزہ حج اور زکاة دے اندر اللہ دی ذات نے رعایت گنجائش دیتی ہے۔ میں امام محمد باقری ہی واسطے آکھے انہا ساریاں تو اسادی ولا افضل ہے، اسادی ولا واسطے اللہ دی ذات نے نہیں آکھا صحت مند ہیں تو واجب ہے۔ اللہ نے آکھے بیماری میں وڈائی میں چھوٹائی میں بزرگی میں جیڑا کچھ بھی ہی بھی اسادی ولا ہر حال واجب ہے۔ اللہ کی ذات نے کیسے عظیم اور مقدس تے کو راہبر عطا فرمائے،
اتنے عظیم رہبر عطا فرمائن جو مولا امیر المومنین جیسی ہستی بھی ممبر دے ہوتے پہ کہ آدھی بیٹھی ہے سلونی قبل ان تفقدونی اور لوگو آؤ میں علی کو لو پچھو قبل اس دے کہ میں علی دنیا چھوڑ ونیا اور نال نال میں علی تو کو اے بھی در سامنا چاہنا میں علی ان زمینہ نالوں آسمانہ دے رستیاں نالوں زیادہ واقف ہاں. کوشش کی تھی کرو اللہ دی ذات نے اس زندگی جیسی نعمت عطا فرمائیے. یہ ذکر جدہ بھی آؤ بالکل بے ریا بڑھ کے آؤ. اے نہ دیکھو اے ذاکر پڑھدا بھی ہے, اے مولوی پڑھدا بھی ہے, اے امامہ پاک ہے جڑا امامہ پاک ہے آندے وہ اپنے پیو دا ذکر کریں دے. کوشش کی تھی کرو بھی کوئی اچھی گل دا سن کے ویسو اے ذکر سنن آندے ہو تھیں بہ کے رون دے ہو تو آدھا سادہ بالکل 10 روپے دا بھی خرچہ نہیں ہویا. لیکن آتے کو دساواں علی دا کتنا خرچہ ہویا ہے. علی اور اولاد علی کو مسلمانہ اتنا مارے ہے جو قبر تک علی دی دھی روندی گئی ہے. کتنا مارے مسلمانہ. شیعہ شیعہ رہے, سنی رہے, لیکن ذرا سوچ تے صحیح. میں تو آدھے کو پوچھتا ہوں میری قوم دے غیرت مند ہو تو آدھے ساڑے علاقے دا دستور رواج شاہ جی الطاف شاہ جی دستور رواج تو آدھے ساڑے علاقے اگر کوئی جوان خدا نہ کر رہی دنیا تو ٹور ونجے جدہ وہ جوان ٹر دے ان جوان دیاں بھیڑا جوان دے لاشے تے اچھے وین کریں دیاں پہیاں ہونی ہیں. جدہ بھرا دے لاشے تے وین کریں دیاں ایک واری مسجد امام بارگاہ اعلان ہوندے فلاں ہی دنیا تو ٹر گئی ہے اس دا جنازہ فلاں ٹائم ہو سی. او غیرت علی قوم جدہ جنازے دا ٹائم آندے قریبی رشتہ دار ٹر پہنن ون کے اون شریف اون جوان دی میت کو چینن جدہ چاون لگ دینا بھینا ول آ کے بھرا دی میت تے ڈھائے وینی ہیں. میں تو ہاتھ کو پوچھتا جدہ بھینا آ کے بھرا دی میت تے ڈھانی ہیں چاچا سائیں کداں سنے ہوئے جو کہیں بھین کو آ کے تماچا ماریا ہوئے. جو توں بھینے بھرا دی میت روندی پئی ہوئے تے ول بھرا دے لاشے تے ڈھاندی پئی ہوئے تے کہیں آ کے اون بھین کو تماچا ماریا ہوئے. یہ تیرا سادہ معاشرہ آج تک کداں کہیں بھین کو کہیں تماچا نہیں ماریا جو بھرا دی میت تے نہ رو. غیرت علی قوم روے دی کیڑی گالے اللہ گواہ نے لاش حسین دی ہے. تاریخ دیئے سکی بھین زینب رومن والی ہے. ممبر دی قسمے جدہ بھرا دی لاش تے بیٹھی ہے تا صحیح ہے جدہ اٹھی ہے کمیزاں دے رنگ دے وائد ہو گیا. اللہ گواہ نے جدہ کمیزاں دے رنگ تبدیل ہوئے املے آدھی کھڑی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان صداون والے بھرائی میڈا ٹرے رومائی مائنہ. وقت دوجھی گل ہوندی ہے جدہ جنازہ چویج ونجے جنازہ کیا کریں دے جنازے قبرستان والے پاسے چویج وینن نا کداں یہ تو نہ سنے اس میں جنازے رہ ونجن تے پردہ دار ٹور ونجن. عجیب منظرہ کربلا اللہ گواہ نے لاشے رہ گئے نا بھیڑا ٹور گئی ہیں. بھرا دی محبت دے زیور پا کے تاریخ دیئے ایک او ویلئی ہا جدہ علی دی دھی بابا وسدہ ہاسی تے شہزادی بڑھ کے آئی ہائی. علی امیر المومنین اپنے پتران کو سجا حسن حسین غازی محمد حنفیہ جی بابا فرمینن لگے ونجو مدینے میں علی کو دھیاں دی یاد پیانیے. او غیرت علی قوم علی دے پتری میں ٹرین کچھ قدمان دے فاصلے دے گئے علی ولا پتران کو سجائے. تاریخ دی میں پتر سامنے آ کھڑن سر جھکائی کھڑن علی مولا دی آواز آندی حسن جی بابا سن میں علی پیادا تائیں بھیڑاں دے محملان دے سجے پاسے ٹرنا ہے. حسین جی بابا فرمینن تائیں بھیڑاں دے محملان دے کھبے پاسے ٹرنا ہے. محمد حنفیہ جی بابا فرمینن تائیں بھیڑاں دے محملان دے پچھاں ٹرنا ہے. غازی جی بابا فرمینن تائیں بھیڑاں دے محملان دی مہار نپنی ہے. او غیرت علی قوم روین دی کیڑی گل ہے اللہ گواہ نے علی دے پتر وات ٹرین ہون علی بنا پتران نہیں سجا صرف غازی نو سجے.
تاریخ دی میں غازی آئے تے بابے دے سامنے کھڑ گئے علی دیاں اکھاں نہاں ساون دے بدل ہیں ایویں غازی دے پاسے دیکھ کے آدن غازی ویندا تے پیئیں جداں بھیڑاں نو مدینے جو سوار کراویں مدینے تو گھن کے کوفے تائیں ہکی واری نہ آویں بلکہ رستے چ بھیڑاں تو پچھیاں نہ دساؤ تھک تے نہ ہو پئیاں اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرماوے اجرکم اللہ اجرکم من الزہراء تاریخ دیئے ود علی آکھے غازی جدہ شہر کوفہ دے بہراں میں علی کو اطلاع دے میں اپنی دھیاں دے محملان دی مہار آپ نہ پیسا تاریخ دیئے تر گئے علی دے پتر آ گئیاں علی دیاں شریف دھیاں شہر کوفہ دے بہر علی کو اطلاع ملی علی شہر کوفہ دے اندر اعلان کروایا اج کوفہ دا کوئی مرد بہر نہ ہوئے اج کوفے دی کوئی عورت علی اعلان کروائے چھت نہ ہوئے میں علی دیاں شریف دھیاں پیانیاں او غیرت علی قوم ٹریا علی ون کے میں دھی دے محمل دی مہار پکڑی علی بھئی کوئی گل بھی نہیں کی تھی رنہ ڈھا نکلی علی دی تے پوچھ دینا آلیا دسا تھک تا نہ ہے پئی جدن تھکن دا نام ہے بی بی دا متھا کوچ تے لگے آدھی بابا تو ہی پوچھ دیں تھک دا نہیں پئی میں کڑاہاں ایڈے لمبے پاندھ کیتے دھی دے محمل دی مہار پکڑ کے علی ٹریا شہر کوفہ دے اندر آیا تاریخ دی جدن کوفہ دے صدر چوک تے آیا شاہ جی علی اوہلے دھی آلیہ نال مخاطب ہو گیا دے آلیہ ذرا منہ تو برکا لہا او جوانا او بزرگو اللہ گواہ انہ جدن آئے کہ نہ منہ تو برکا لہا آلیہ دی ڈھا نکلی آدھی بابا میں کو سنیان میں زینب جنہ زینب دا نام ہے علی مولا دی آواز آندھی آلیہ میں علی تے کو کوفے دا تعارف کروے نا جنہ کوفے دے تعارف دا نام ہے بی بی دی آواز آندھی بابا ایچیاں گلنا پتران کو دا سینی میں تیری دھیاں جنہ دھی دا نام ہے علی بانا زمین تے بہ گئے علی دی آواز پہ آندھی آلیہ کڑاہاں دھیاں کوئی مجبوراً دربار بازار آمنا پوندہ ہے آدھی بابا میں تے بازار تے دربار علی مولا دی آواز آندھی ہے آلیہ تے کو یاد ہو سی تیری ماں بھی دربار گئی ہئی آدھی ہاں بابا میری ماں دربار گئی ہئی میری ماں دے بھرا کوئی نان میرا حسن بھرا میرا حسین بھرا میرا غازی بھرا اللہ گواہ نے بھراوان دے نا چیندی ہے یہ علی جیویں زمین تے بیٹھا علی دیاں اکھاں نہاں ساون دے بدل ہیں جدم بھیراوان دے نام مکن علی اٹھے ایمیں دھی دے سامنے دیکھ کے آدھے آلیہ جدہ تائیں آمنے بھیراوان دے مان موک ونجنے اوہ علی دی دھی جڑی بابے دے ویلے شہزادی بڑھ کے آئی ہئی آج 12 محرم شہر کوفہ دے بہر آئی کھڑیے عقل مار کے آدھیے سجاد مسلمانہ نواک میں تھک بھئیاں غیرت علی قوم اللہ گواہ نے جناح ہے سجاد میں تھک بھئیاں تاریخ دیئے میرا امام اوکھے دے بھاوے سوکے تردہ ہویا زجر دے کھولا یا اوکھے آدھے زجر میری ماں تھک بھئیے او جوانا اللہ گواہ نے میں دائیں میں پڑھ درانا جڑا اگلا جملہ پڑھ دا بھیاں ہووے شیعہ دے ہائے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکدا جدہ سجاد امام زجر نو گال کی دیئے زجر حرامی تازیہ نہ بلند کر کے امام دے پاس دیکھ کے آدھے سجاد مانو آکھ رکوان او جوانو اللہ گواہ نے جدہ رکن دا نام ہے میرے امام دی آواز آندھی زجر کیوں یہ حرامی دی آواز آندھی مانو آکھ رکوان حال نچن حال بدماش نہیں آئے سجاد مانو آکھ رکوان حال ڈھول مارن حال نہیں آئے سجاد مانو آکھ رکوان حال دربار بازار نہیں سجے مرحبا جلو کمال اللہ جوانو بزرگو اللہ گواہ نے ہی گواری اعلان ہوئے مقامہ
ایک واری اعلان ہویا ہے گھنو قیدیاں نو بازار ممبر دی قسم جداں قیدیاں دے بازار دا نام آیا ہے جداں بابے دے ویلے آئی ہے ویلے پھلا نال استقبال بیا ہونا ہن جداں بازار دا نام آیا ہے گھنو بازار تاریخ دی علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چایا ہے بدماش عورتاں پتھراں دی برسات شروع کی دیئے اللہ گواہ نے ایک بدماش عورت ہے جڑی چھت چڑھی بیٹھی ہے ارادہ کیجی بیٹھی ہے جدہ میرے نال مہری محمل علی گزر سے میں نوکیلا پتھر مرے تھا او بزرگو اللہ گواہ نے جدہ علی دی دی دا محمل نیڑے آیا ہے این عورت نے نوکیلا پتھر ماریا ہے اللہ گواہ نے او پتھر کے بے پاس نہیں آکے علی دی دی پیشانے دے لگا ہے ویلے حقل مار گیا دیئے سجاد جے واس لگ دئی تھلا سجاد جے واس لگ دئی تھلا جلدیا میری پیشانی پھٹ گئی ہے اللہ گواہ نے جیویں آکے پیشانی پھٹ گئی ہے ماں دے پاس ودھائے ایک حرامی ہے جیا کہ میرے امام دی کانڈ دے سترہ لکھنا شروع کی دیا جیویں جو موہری معامل دے بیٹھی آئی حقل مار گیا دیئے سجاد نا جیویں نبھسی نبھیسا میں تے قوتی بچے دی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ